صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ رات یعنی جو کال گزر چکی رات ہے اس رات کی کیفیت سے آگاہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور سمجھایا کہ میرے نچلی منزل پر رہنے کا مقصد یعنی ارادہ یہ ہے کہ ملاقاتیوں سے مل سکوں، یعنی جو اس وقت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے ان سے ملاقات کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہ بھی محاورہ ہے، حکم کے سامنے سر جھکا دینا یعنی اطاعت کرنا، حکم پر سر نیچا کرنا یعنی نصیحت پر سر جھکانا، سر نیچا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس بات پر غمگین اور پریشان رہنے لگے ہیں کہ بھلائی منزل پر رہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اسی لیے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تکلیف کا خیال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی منزل پر رہنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 7 ماہ یعنی 7 مہینے 7 منتھ جو ہے تک قیام کیا۔ اس عرصے میں جس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کچھ دیر کو رکی تھی وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ عمارت بنانا، تعمیر کا معنی کیا ہے؟ عمارت بنانا۔ کس کی عمارت؟ مسجد نبوی، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہی بنے حجرے میں منتقل ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے پڑوسی بن گئے، یعنی ایک دوسرے کے ہمسائے بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین سپاہی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے خلاف ہر مارکے یعنی ہر میدان میں حصہ لیا، ہر جنگ میں حصہ لیا اور اسلام کے نام پر آنچ نہ آنے دی۔ یہ بھی محاورہ ہے، آنچ نہ آنے دینا یعنی کچھ نقصان نہ ہونا، یعنی کچھ بھی نقصان نہ پہنچنے دینا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اسلام سے محبت اور بہادری کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 80 سال یعنی 81 ایئرس کی عمر میں جب کہ وہ انتہائی ضعیف ہو چکے تھے، یعنی آپ کی 80 سال کی عمر تھی اور آپ انتہائی ضعیف ہو چکے تھے یعنی بوڑھے ہو چکے تھے، ایک مارکے میں شریک ہونے کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کے جنگ کے باوجود شہر فتح نہ ہو سکا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آن پہنچا۔ آخری وقت یعنی وہ وقت جب موت بہت ہی قریب ہو، یعنی آخری وقت کسے بولتے ہیں کہ یعنی وہ وقت جب موت بہت ہی قریب ہو، جسے ہم مرنے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ اسلامی لشکر اپنے دشمنوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھے۔ آپ کی خواہش کیا تھی؟ خواہش یعنی آرزو، حسرت، دل میں حسرت تھی جو ظاہر کی کہ اسلامی لشکر اپنے دشمنوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھے اور ان پر فتح حاصل کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو اسی شہر کی دیواروں کے نیچے دفنایا جائے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین صحابی کی خواہش یعنی آرزو کا احترام کرتے ہوئے پوری قوت سے حملہ کر کے دشمنوں کو پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو پوری عقیدت یعنی محبت و احترام کے ساتھ اسی شہر استنبول میں دفنایا گیا۔ آج بھی آپ رضی اللہ عنہ کا مزار وہیں موجود ہے اور مسلمان وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ تو سب بچوں نے اس مکمل لیسن کی ریڈنگ کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، یعنی اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور املا کے الفاظ کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ الفاظ کے معنی آپ نے زبانی بھی یاد کرنے ہیں اور اس کو خوش اپنی ہون والی کاپی پہ بھی نوٹ کرنا ہے۔ شکریہ۔